من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کا بےحد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج 18ویں تراویح مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین شریف کی تلاوت بھی ہم نے سماعت کی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سورت کی ساری برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائیں۔ کل کی بابرکت جو شب گزری ہے اور آج کا دن شہدائے بدر سے نسبت بھی حاصل ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آج کے دن کو نسبت حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بدر والوں کے صدقے سے پاکستان کی فوج کو بھی جرأت و بہادری نصیب فرمائیں اور ہمیں بھی غیرت ایمانی عطا فرمائیں۔ کل تراویح کا آغاز سورہ روم سے ہوا اور سورہ روم کے بعد ہم نے سورہ لقمان کی تلاوت بھی سماعت کی جس میں 3 رکوع ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ آئی کہ جس میں ہم نے کل کی تراویح میں سجدہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ ہی سورہ احزاب کے آخری 2 رکوع چھوڑ کر کل کی تراویح ہم نے اختتام کی تھی، اور آج کی تراویح کا آغاز سورہ احزاب کے آخری 2 رکوع، سورہ سبا مکمل جس میں 6 رکوع ہیں، اور سورہ فاطر بھی مکمل جس میں 5 رکوع ہیں، اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو آپ نے اپنے بچے سے فرمائی تھیں وہ ذکر کی اور فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام بڑی ہی حکمتوں کے مالک تھے اور حکیم لقمان آپ کا پورا مشہور نام دنیا کے لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ، اور جو رب کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یہ شکر اسے اپنا ہی فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی وہ اپنے نفع کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بہت حمد کیا ہوا ہے، یعنی اس کی دنیا تعریف کرے یا نہ کرے اس کی تعریف ویسے ہی ہوتی رہتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں وہ تو احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، مگر جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اندر جو نصیحتیں بیان ہوئیں اس کے 3 اسٹیپ ہیں۔ ایک، آپ نے عقیدے کے متعلق، نظریات کے متعلق آپ نے اپنے بچے کو نصیحت اور وصیت کی اور کہا بیٹا ہمیشہ اپنا عقیدہ درست رکھنا، رب تعالیٰ کے ہی حضور اپنی گردن جھکانا اور رب تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی ایمان ہے، یہی انسان کہلانے کا حق بھی ہے اور اسی کے ذریعے عبادتیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وحدہ لا شریک، رب کی جو حقیقتاً صفتیں ہیں اس کو رب ہی کے لیے تسلیم کرنا، یہی ایمان ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور پھر قرآن فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا ہے کہ اس کی والدہ نے
اسے اپنے پیٹ میں ایک کے بعد دیگر اندھیرے میں رکھ کر اٹھایا، اور پھر اس کی والدہ نے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلایا، تو لہذا بہتر یہ ہے انسان کے لیے کہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ رب فرما رہا ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بچے کو اس طرح نصیحت کی کہ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض یاتی، او فی الارض، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کچھ بھی ہو، اعمال کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خوب خبردار ہے اور لطیف ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی باریک سے باریک بات کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کا اسے علم بھی ہے۔ یہاں پر رک کر اگر ہم اپنے اعمال پر غور کریں تو یقیناً یہ نصیحت ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے۔ ہم چھپ کر گناہ تو کر لیتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کر تو شاید گناہ نہ کریں، مگر اکیلے میں گناہ کرنے میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کتنی پیاری فرمائی، کہا اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یعنی ہر وقت یہ تصور رکھنا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس تصور کو اپنی زندگی کے ساتھ پکا کر لیتا ہے تو پھر خود بخود اس کے قدم گناہ کی طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ پھر آپ نے معاملات، نظریات کے ساتھ ساتھ عبادات کی نصیحت کی اور فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھنا، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہنا، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرنا اس مصیبت پر جو تجھے پہنچ جائے۔ ہم صبر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں لوگوں کو یہ باتیں بھی بتاتے ہیں کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، ساری تفصیل ہم سنا دیتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، میں نے یہ کر دیا، اس نے یوں کر دیا۔ اور جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس میں تو صبر کر رہا ہوں، اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ صبر تھوڑی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر اسے کہتے ہیں جیسے ہی مصیبت آئی، تکلیف آئی، زبان بند، ہونٹ آپ کے چپک گئے، ایک لفظ بھی آپ نے نہ کہا، اسے صبر کہتے ہیں۔ دل میں آ جانا یا دل میں کوئی ایسی بات، اس کے متعلق تو شریعت کا قلم بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے ادا نہ کرنا اس تکلیف یا اس پریشانی کے بارے میں کسی سے بھی رب کے علاوہ، اسے کہتے ہیں صبر۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تکلیف تجھے پہنچے تو اس پر صبر کر۔ إِنَّكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، بے صبری انسان سے ہو ہی جاتی ہے، بڑے سے بڑا بھی آدمی ہونا کہیں نہ کہیں بے صبری اس سے جھلک ہی پڑتی ہے، کیونکہ انسان ہے، وہ جو انسان ہے اس سے تو اس طرح کی برائی ہونی ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو، انبیاء کو، اور فرشتوں اور یعنی انبیاء کے صدقے سے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کاملین کو اللہ نے ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً رب کے حضور آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ پھر آپ نے نصیحت کی اور فرمایا بیٹا ولا تصاعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ کبھی بھی تکبر سے اپنا رخ نہ پھیرنا۔ دیکھا ہے نا، 2 پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ تیور بدل جاتا ہے، بات کرنے کا اسٹائل تبدیل ہو گیا۔ پیسے نہیں تھے، محتاجی کی زندگی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، کسی سے مانگ رہے تھے تو کتنا رگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کے پیسے مل گئے، دینے کا وقت آ گیا تو ہماری آنکھیں جو ہے وہ پیشانی کے اوپر نکل جاتی ہیں، سر کے اوپر چلی جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے بیچارہ دینے والا مجرم بن چکا ہے۔
تو فرمایا لوگوں کے ساتھ کبھی بھی تکبر سے اپنا رخ نہ پھیرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں کبھی بھی اتراتے ہوئے نہ چلنا، تمہارا قدم نرم انداز میں زمین پر پڑ رہا ہو، غرور اور تکبر تمہارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی اکرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ ہی اتنا ڈھیلا ڈھال ہو کہ آدمی بیکار سمجھیں، اور نہ ہی اتنا غرور اور تکبر ہو کہ لوگ متکبر کہنے لگ جائیں۔ میانہ روی ہونی چاہیے۔ میرے محبوب کا فرمان بھی ہے خیر الامور اوسطها، تمام معاملات میں بہترین چیز میانہ روی ہے، نہ تو اتنا ہی ڈھیل ہو نہ ہی اتنی ہی سختی ہو۔ اولاد کی تربیت کے متعلق بھی یہی قانون ہے، نہ ہی اولاد پر اتنی سختی ہو کہ باغی بن جائے، اور نہ ہی اتنی ڈھیل ہو اولاد کو کہ وہ اولاد جو ہے وہ آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جائے، بلکہ خیر الامور اوسطها، میرے محبوب کا اتنا مختصر سا فرمان گویا پورے سمندر کو ایک پیالے میں بند کر دیا۔ فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں نا تو ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی سے بھی بات کرتا ہوا نا، اس کا والیوم بڑھ جائے گا نا، ایک تو قدرتی والیوم ہوتا ہے کہ انسان کا لاؤڈلی ہے والیوم، لیکن ایک ہوتا ہے دھیما، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر آواز اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی جب آپ کی یا کسی کی بھی آواز ہو جائے گی نا تو دو نقصان ہیں۔ آواز اونچی ہونے کی وجہ سے آواز آپ کی پھٹنے لگ جائے گی، اور آپ کی جو آواز میں روب اور دبدبہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا سب سے جو خطرناک نقصان ہے آواز کو بلند کرنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نظر میں آپ کی ویلیو گر جاتی ہے۔ آپ بات ایسے کریں جس سے آپ بات کر رہے ہیں بس اسی کو پتہ چلے، تیسرے آدمی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور یہ بات چلی تو میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، ہمارے یہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے دو آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو تیسرے کو اس میں بیچ میں دخل اندازی دینے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ یہ بھی ہماری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے نمازی کسی امام سے یا کسی سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اس میں گھس رہے ہوتے ہیں، اور اگر بالفرض ان کو سمجھایا جائے ایٹ اے ٹائم یا بعد میں بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ شریعت کی بات کہنے پر بھی اور سننے پر بھی ناراضگی ہو تو پھر تو ہمیں خود اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھنا، ان انکر الاصوات، بے شک سب آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھوں کی آواز ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب روڈوں پر یہ جانور شور کرنا شروع کرتا ہے تو بڑے سے بڑے آدمی کو پریشان کر دیتا ہے، تو فرمایا بلند آواز والا تو انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے، بلند آواز تو ان جانوروں کی ہے۔ انسان کی آواز تو اتنی میٹھی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ کوئی آپ سے مل لینا، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، میرا بھی، ہم سب کا، مسلمانوں کا، حضور کے غلاموں کا اخلاق اور کردار اتنا میٹھا، اتنا پیارا ہو، انداز گفتگو اتنی مٹھاس والی ہو کہ ایک دفعہ کوئی آپ سے مل کر چلا جائے کسی سے بھی غلامان مصطفیٰ میں سے، تو دوسری مرتبہ اس کا دل للچائے کہ یار کب موقع ملے گا میں اس سے ملاقات کروں، کب جا کر میں اس سے ملوں، کب میں اس سے باتیں کرنے کا مجھے موقع ملے۔ تو حضرت لقمان کی نصیحت جو قرآن میں ذکر ہوئی وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں، ایک نصیحت بڑی ہی پیاری کی، کہا بیٹا برغے کا بھی خیال رکھنا، مفہوم بتا رہا ہوں۔ کہا بیٹا مرغے سے بدتر مت بن جانا، مطلب یہ ہے کہ مرغہ بھی اذان فجر سے قبل اٹھ کر لوگوں کو اٹھاتا ہے، اور تو سورج کے چڑھتے تک تو سوتا رہے، مرغے سے بھی بدتر مت بن جانا۔ کتنی پیاری نصیحت فرمائی، ایک ہی جملے میں کتنی پیاری بات کہہ کر مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ اور ہمارے یہاں پر رزق کی بے برکتی کا جو آج رونا ہے نا، ہم عاملوں کے چکروں میں جا رہے ہوتے ہیں، ڈبے پیر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں،
تعویذات کا سلسلہ، نہ جانے کون کون سے خرافات ہمارے یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان تعویذات کو کھول کر دیکھیں تو اس کا کوئی حال ہی نہیں ہوتا ہے، نہ جانے پتہ نہیں کتنی کفریہ باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ اچھے بھی لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو ڈبے پیر ہیں، 2 نمبر آدمی ہیں، نماز کی فکر نہیں، شریعت کی بات نہیں پتہ انہیں، عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، اور عجیب ایک شریعت کا مذاق اڑایا گیا ہے وہاں پر، اور پھر ہم انہیں سمجھے پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک کدھر تک پہنچے ہوئے ہیں؟ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ مکے اور مدینے میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کھانا یہاں کھاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے یار، کھانا بھی وہیں کھائیں بھائی، کھانا وہاں کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا 2 دن کے اندر رزق کتنا ملا کتنا نہ ملا۔ کھانا پینا، ازدواجی زندگی، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک گناہ والی زندگی ساری یہاں ہیں، اور نماز رات کو جا کر وہ ساری نماز ایک ساتھ نیند میں جا کر مکے مدینے میں پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ایسے کہاں آپ کو جو ہے دنیا کے اندر ان کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں۔ تو جو روزی کا معاملہ ہے، بے برکتی کا معاملہ ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نماز فجر کے وقت بعد میں جب رزق تقسیم ہوتا ہے نا، برکت، رب تعالیٰ کے محبوب نے خود فرمایا نا کہ فجر کے بعد رزق میں برکت تقسیم کی جاتی ہے، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، پھر شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو نماز فجر کا پابند ہے نا، آپ اس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھیں گے، اگر تکلیف آ بھی جاتی ہے صبر اللہ اسے دے دیتا ہے، اور پھر ایسے صبر کی برکت سے اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب پریشانی سے نکل کر وہ راحت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سورہ احزاب کا آغاز ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور سب سے بڑھ کر اس صورت کے اندر جو سب سے سنہرے الفاظ کے ساتھ لکھے جانے والی آیت ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ میرے محبوب نے فرمایا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے میرے محبوب کے متعلق فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ اخلاق، کسی سے 2 بول اچھے بول دینا بھی اس نے اخلاق ہے، کسی کو ناراضگی کا اظہار کر کے اللہ کے محبوب کا یہ رویہ رکھنا بھی حسن اخلاق ہے، اور جب ضرورت پڑی میدان بدر، احد اور خندق اور فتح مکہ کے وقت یا دیگر غزوات کے وقت تلوار میان سے باہر نکالنا بھی حضور کا اخلاق ہے۔ صرف اخلاق یہ نہیں کہ ہم کو جو ہے کوئی دباتا رہے تو ہم دبتے رہیں، اور لوگ کہیں جی امام صاحب ہیں، آپ دیندار آدمی ہیں، اخلاق والے ہونے چاہیے، لیکن میرے محبوب نے بھی تلوار اٹھا کر بتایا کہ اگر دین کو ضرورت پڑے تو کبھی مسواک بھی سنت پر عمل کیا جائے، اور کبھی سنت کو عمل کرنا ہو تو تلوار پر بھی سنت عمل کیا جائے۔ یہ میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے محبوب پاک پروردگار کے کلام نے اپنے محبوب کی خاندان کی باتوں کو بھی اس انداز میں بیان کیا، اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں اتری کہ جس میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ آیت میرے محبوب کے حیات ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حیات النبی، زندہ نبی جسے ہم کہتے ہیں۔ سب سے پاورفل دلیل یہ ہے کہ اگر حضور حیات نہیں ہیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب حضور آسمان سے اوپر گئے نا، ہزاروں سال گزار دیے، اور جب پلٹ کر آئے تو دنیا وہیں سے چلنا شروع ہو گئی۔ آج دنیا چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے، اشارہ ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی ظاہری زندگی کی طرح قبر انور میں موجود ہیں، اور اپنے امتیوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جس طرح عام انسان اپنے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے پوری کائنات کا اللہ کے محبوب نظارہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو سب سے اہم دلیل ہے وہ یہ ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی پاک بیویوں تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو، تمہیں تو تقوی اور پرہیزگاری میں دیگر سے زیادہ متقی ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک جھلک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کی خادمہ بہت سارا مال لے کر آئیں کہ فاروق اعظم نے تحفے کے طور پر آپ کو دیا ہے، تو آپ نے مدینے کی گلیوں میں مسکینوں میں غریبوں میں محتاجوں میں بانٹ دیا، اس قدر تقسیم کر دیا کہ اب شام کا وقت افطاری کا وقت جب آیا تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ
کہ میں نے سب بانٹ دیا ہے، سارا رزق تقسیم کر دیا، اب تو ہمارے پاس افطار کے لیے کھجور بھی موجود نہیں ہے۔ اس قدر سخاوت، تقوی، پرہیزگاری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے خاندان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے جسم اقدس پر، صرف جسم اقدس پر نہیں، جو زندگی میں ایک مرتبہ میرے محبوب نے کپڑا اپنے جسم سے لگا لیا یعنی پہن لیا، اس کپڑے پر بھی قیامت تک کبھی گندگی یا پھر کبھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ مکھی ہمیشہ گندگی کی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے ایسا پاک و صاف بنایا ہے، تو جب جسم پر مکھی نہ بیٹھے تو پھر اگر کالے لوگوں کے بقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک گناہ گار تھی، نعوذ باللہ زانیہ تھی یا بدکارہ تھی جو وہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نکاح میں کیسے دے دیتا ہوں؟ وہ تو صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زائدہ ہیں، عابدہ ہیں، عبادت بھی ایسی کرتی تھیں، اللہ اکبر، کہ دیگر عورتیں، دیگر ازواج حضرت عائشہ کی عبادت کو دیکھ کر رش کھاتی اور کہتی کہ یا اللہ عائشہ جیسی ہمیں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عائشہ کا اللہ نے وہ مقام اور شان عطا فرمائی۔ اور ساتھ سب سے مشہور آیت جو بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے اہل سنت کے، وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد، مگر والدوں سے بڑھ کر، باپوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہی خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لہذا یہ ہمارے نظریے کی آیت ہے، جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نہ اس کا سجدہ قبول ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کے صدقات خیرات کچھ بھی قبول نہیں۔ اگر کسی کی قبولیت کی مہر ہے تو وہ ختم نبوت کی مہر ہوگی اس کے ایمان پر، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ آپ نے اکثر ہمارے پوسٹرز پر دیکھا ہوگا کہ ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں غازی تنویر قادری کو ضرور یاد رکھیں۔ غازی تنویر قادری وہ عظیم مجاہد ہے جو لندن کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی خاطر جیلوں کی زندگی میں موجود ہے۔ انہیں 29 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ مجھے 29 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے مجھے تو شہادت چاہیے تھی، مجھے قید کی زندگی کیوں دے دی ہے؟ میں تو اپنے نبی کے پاس غازی ممتاز قادری کی طرح جانا چاہتا ہوں۔ مارچ کی 24 تاریخ کو 2016 ایک لندن میں ایک بدبخت انسان تھا جو اسٹور چلاتا تھا چھوٹا سا، اور وہاں کے لوگ بھی اس سے پریشان تھے، لیکن جب غازی تنویر قادری نے اسے مار ڈالا نا تو وہاں کی حکومت نے اسے ہیرو بنا دیا۔ اب وجہ کیا بنی؟ وہ یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس نعوذ باللہ من ذالک جبریل آتے ہیں، اور جبریل آ کر مجھے ساری باتیں کل کی بتا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ خبر وہاں پھیل گئی۔ غازی تنویر قادری جو کہ کشمیر کے رہنے والے ہیں، وہاں جاب کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، بڑے پریشان ہوئے جب سے ان کو اس بات کا علم ہوا۔ اس قدر پریشان ہوئے کہ راتوں کو نہ نیند آتی تھی، نہ دن میں سکون تھا۔ اللہ نے جان، قد، طاقت، خوبصورتی بڑی پیاری اچھی انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کے اس غلام کو عطا فرمائی۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اب اس کا کام کیسے تمام کروں، جگہ بھی نہیں پتہ۔ یہ اپنے دوست کو بولے کہ آج میں ایک اہم کام کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ دوست کو بول کر فون رکھ دیا، ٹیکسی میں بیٹھے، کہا مجھے فلانے شہر میں لے جاؤ، علاقے میں۔ وہ ٹیکسی والا وہاں لے گیا، کہا جانا کہاں ہے؟ کہا بس چلو۔ اب وہ کہتے ہیں میں پریشان تھا کہ کروں تو کیا کروں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، ایسے خاص لوگ جو ہے نا وہ چنے جاتے ہیں جو حضور کی عظمت اور ختم نبوت پر اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں، کہاں پوچھوں، کس سے پوچھوں۔ میں نے قدرتی طور پر دیکھا کہ ہماری جو ٹیکسی تھی نا، اس ٹیکسی کے اطراف میں سایہ ہے اور چاروں طرف دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہا بھائی روک دے ٹیکسی۔ میں جب ٹیکسی رکوائی، اوپر نکل کر باہر دیکھا تو واقعی میں ہمارے وہ بادل کا ٹکڑا ہماری گاڑی کو سایہ کیے ہوا تھا۔ میں نے عرض کی یا اللہ اپنے محبوب کی عزت آبرو پر مجھے قربان ہونے کا موقع دے دے، کوئی ایسا راستہ بتا دے کہ میں اس بدبخت تک پہنچ جاؤں۔ وہ جیسے ہی یہ دعا کر کے آگے چلے تو سایہ آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ اس سائے کو فالو کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اس سائے کو فالو کرتے رہے۔ وہ سایہ جہاں ختم ہوا تو دیکھا تو سامنے اس کا اسٹور موجود تھا اس بدبخت انسان کا۔ اس بدبخت انسان سے باتیں کی انگلش میں، کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ بولا میرے پاس جبریل بھی آتے ہیں۔ بولا اچھا، جبریل نے کوئی بات بتائی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا تجھے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ کا غلام آج تیرے پاس آنے والا ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا تیرے پاس وہ جبریل آ کر باتیں کرتے ہیں تو تجھے یہ بھی بتایا ہوگا کہ آج ملنے کے لیے تیرے پاس کون آ رہا ہے؟ کہا نہیں بتایا۔ تو کہا نہیں بتایا تو سن لے، رسول اللہ کا غلام تجھے بتا رہا ہے کہ اب یہ تیرا کام تمام کرنے کے لیے یہاں پر آ چکا ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے چھڑا نکالا اور وہیں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو رمضان آیا، 21ویں شب آئی 2016 کے رمضان میں، مولا علی کی رات آپ کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا، عین میں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ کے محبوب کا دیدار کر لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں نا، ان کا ثواب بھی دگنا ہے اور ان کا ایمان بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو